وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورۃ الدہر جو مدنی صورت ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے اس کو مکی صورت بھی قرار دیا ہے، اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے اور 31 آیات اس میں موجود ہیں۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصل حقیقت کے متعلق یاد دہانی کرائی ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ بالکل معدوم تھا، کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو تخلیق کی حکمت بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے، اس کا امتحان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے یا اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بجا لانے والے لوگ جو شکر گزار لوگ ہیں، ان کا دنیا و آخرت میں کیا انجام ہوگا، کیا ان کو ثمرات ملیں گے، کیا انعامات ملیں گے، اس کو بھی اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، نا شاکرین ہیں، شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا دنیا و آخرت میں کیا انجام ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سی جنت کی نعمتوں کو اور بلکہ ان کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو مقصد اور حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں مصائب کے مقابلے میں ثابت قدمی دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں تمہارے لیے اگرچہ مصیبتیں آ رہی ہیں لیکن آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے، دنیا میں ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو۔ اور اس میں کافروں کے لیے بھی ایک دعوت ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی آخرت میں اچھا انجام ملے تو وہ بھی ایمان لے آئیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیں، اور قرآن کریم کی اور جو وہی اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ حل یہاں پر حل قد کے معنی میں ہے، حل یہاں پر قد کے معنی میں ہے، استفہام تقریری ہے، اور قد کے معنی میں ہے یقیناً۔ اتا علی الانسانی گزر چکا ہے، ای مضى علی الانسانی گزر چکا ہے انسان پر، حین من الدہر زمانے کی ایک طویل مدت، حین ای زمن طویل لمبا زمانہ، من الدہری زمانے میں سے، لم یکن شیئا مذکورا کہ نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر چیز، قابل تذکرہ شے انسان نہیں تھا، یعنی انسان معدوم تھا۔ اگر آج سے ہم 100 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی میرا اور آپ کا نام نہیں جانتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسامہ کون ہے اور فلاں کون ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لمبا وقت اس کائنات پر ایسا گزارا ہے کہ جب مجھے اور آپ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ہماری اصل حقیقت ہے کہ ہم معدوم تھے، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہم آئے ہیں، اور اس کا بھی مقصد ہمارا امتحان اور آزمائش ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ انا خلقنا الانسان، بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ امشاج ملے جلے نطفے سے، ملے جلے نطفے سے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نطفہ جو جس میں خلط ہوا ہے مرد کے پانی کا اور عورت کے پانی کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے پانی سے، ایسے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، نبتلی ہی کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرے، اور یہ مضمون قرآن کریم میں بڑے مواقع پر ہے، اور سورہ ملک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، عمل صالح کون کرتا ہے۔
تو یہی تخلیق کا مقصد ہے میری اور آپ کی، کہ نبتلی ہی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے، تاکہ وہ اسے انسان کو آزمائے۔ فجعلناہ، بس ہم نے بنا دیا اسے یعنی انسان کو، سمیعا بصیرا، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت سمع بھی دی ہے اور قوت بصر بھی دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات بھی دو طرح کی ہیں، کچھ آیات سمعیہ ہیں اور کچھ آیات مرئیہ ہیں۔ کچھ سمعی آیات ہیں جنہیں ہم سنتے ہیں، یہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو پیغمبروں پر نازل ہوئی، اور اسے ہم سنتے ہیں اپنی کانوں سے، اور کانوں سے سننے کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اس وحی کو سنیں ہم اس کی تصدیق کریں اور اس کی اطاعت کریں، اس میں جو احکامات ہیں ان کو بجا لائیں، جن سے کہا کہ رک جاؤ ان سے رک جائیں۔ اور کچھ مرئی آیات ہیں، دیکھی جانے والی آیات ہیں، اس کائنات کے ذرے ذرے میں، زمین و آسمان میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اس کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، اور اسی طریقے سے اس کی بہت ساری صفات پر دلالت کر رہی ہیں۔ ان آیات پر ایمان لانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی رحمت کو، اس کی توحید کو ماننا ان مرئی آیات کی روشنی میں یہ بھی ضروری۔ تو انسان کو سمیعا بصیرہ بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، تاکہ ہماری وحی کو سنے اور ہماری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے ہدایت دی اسے یعنی انسان کو، السبیلا راستے کی، یعنی راہ شریعت کی، اس کو شریعت کی راہ ہم نے دکھا دی۔ جب انسان عاقل بالغ ہوتا ہے، اس تک شریعت کی دعوت پہنچتی ہے، شریعت کا پیغام پہنچتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی، شریعت کے راستے کی راہ دکھائی۔ اس کے مقابلے میں انسان کے دو رویے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، خواہ وہ شکر گزار بنے اور خواہ وہ ناشکرہ بنے۔ بعض لوگ فرما بردار بن جاتے ہیں، وہی کی اتباع کرنے والے بن جاتے ہیں، اور بعض لوگ ناشکرے بن جاتے ہیں، وہی سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو نا شاکرین ہیں، شکر گزار لوگ نہیں ہیں، نا شکرے لوگ ہیں، ان کے انجام کو بیان کیا۔ فرمایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بلا شبہ ہم نے تیار کر رکھے ہیں کافروں کے لیے سلاسلہ، زنجیریں، واغلالا اور توق، وسعیرا اور بھڑکتی آگ۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مختلف طرح کے عذابات تیار کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کو جکڑا جائے گا زنجیروں میں، گلوں میں توق ڈالی جائے گی اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایسی آگ جو کہ بھڑکتی آگ ہے۔ سعیر، اس میں بھڑکنا ہے، وہ آگ جلا کر رکھ دے گی۔ نارن یحرقون بہا، ایسی آگ کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو جلا دے گا، والعیاذ باللہ من ذلک۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الابرار، اب جو شکر گزار لوگ ہیں، اوپر ذکر تھا نا اما شاکرا و اما کفورا، تو جو شکر گزار لوگ ہیں، جو وحی کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا راستہ دکھایا اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اس کی وہ پیروی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ کون ہیں؟ ابرار، نیکوکار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان الابرار، بے شک جو نیکوکار لوگ ہیں، ابرار ہیں، ابرار بر سے ہے نا، نیکی کرنے والے، بار بار نیکی کرنے والے۔ یشربون، ان کو کیا انعام ملے گا جنت میں؟ یشربون، وہ پیئیں گے، من کأس، ایسے جام سے، جام سے مراد ہے جام شراب، ایسی جام شراب سے وہ پیئیں گے، کان مزاجها کافورا، کہ ہوگی اس میں ملاوٹ، مزاجها، اس میں ملاوٹ ہوگی، اس میں مزج ہوا ہوگا، کافورا، کافور، کافور بأحسن انواع الطیب، بہترین نوع کی خوشبو ہے۔ اور یہ کافور جو ہوگی، یہ کس صورت میں ہوگی؟ یہ پانی کے چشمے کی صورت میں ہوگی، عینن، ایک چشمے کی صورت میں،
यशरबु बिहा इबादल्लाह। आइनन, आइनन यहाँ पर बदल काफूर से नहीं बल्कि बदल है कअस से। यहाँ वहां पे था ना मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा, तो वो क्या है, आइनन, यानी वो जो शराब है वो चश्मे की सूरत में होगी। वो जो जाम शराब है वो कहाँ से लिया जाएगा, वो चश्मे से लिया जाएगा, ऐसे चश्मे से यशरबु बिहा इबादुल्लाह, उससे पिएंगे इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, वो बहा ले जाएंगे इसे जिधर चाहेंगे, आसानी से बहा ले जाना। युफज्जिरूनहा तफजीरा, इसका माना है कि वो उसको आसानी के साथ जहाँ चाहेंगे बहा ले जाएंगे। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में जन्नतियों को ये इख्तियार दिया होगा कि वो जन्नत के जो चश्मे हैं उनको जहां मर्जी चाहे बहा ले जाएं, जैसे मर्जी चाहे उनको बहा लें, और जो शराब के चश्मे हैं उससे भी वैसे ही बहाएंगे। अब इन अबरार लोगों की सिफात का तज़किरा है कि इन लोगों के अंदर क्या सिफात पाई जाती हैं। तो आप देखें कुरान करीम के सफ़हात में इनकी सिफात अल्लाह ताला बयान कर रहा है। यूफून बिन नज़री, वो पूरी करते हैं बिन नज़री, अपनी नज़रों को। जो नज़र मानते हैं, मन्नतें मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मेरे ऊपर ये चीज़ लाजिम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मेरे ऊपर ये चीज़ लाजिम है, और ऐसी चीज़ जो उन पर वाजिब नहीं थी उसके अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं बतौर नज़र अल्लाह ताला के लिए, उसके तकर्रुब के लिए। तो ये ऐसी नज़रों को पूरा करने वाले हैं, अधूरा छोड़ने वाले नहीं हैं बल्कि पूरा करने वाले। और जो ऐसी चीज़ को पूरा करने वाला है जो उसके ज़िम्मे वाजिब नहीं थी, उसने अपने ऊपर अल्लाह ताला के मज़ीद तकर्रुब के लिए वाजिब कर ली। तो अब यकीनन ऐसा आदमी, ऐसे लोग, वो जो अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फ़राइज़ हैं उनको तो बिल औला अदा करने वाले हैं। इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने यूफ़ून बिन नज़र का उमूमी माना मुराद दिया है कि वो अदा करते हैं अपने फ़राइज़ व वाजिबात, जो शरई फ़राइज़ व वाजिबात हैं उनको पूरा करते हैं, हत्ता कि जो गैर फ़राइज़ हैं उनको भी अपने ऊपर फ़र्ज़ कर कर उन्हें भी पूरा करते हैं। व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और उनकी दूसरी सिफत ये है कि वो डरते हैं ऐसे दिन से, ऐसे दिन के अजाब से, कान शर्रुहु मुस्ततीरा, कि उस दिन का जो शर है वो बहुत ही फैला हुआ होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, कसीर होगा, मुंतशिर होगा। तो दूसरी सिफत अल खौफ मिन अज़ाबिल्लाह है, अल्लाह ताला के खौफ से आदाब है, अल्लाह ताला के आदाब से खौफ है। और तीसरी सिफत ये बयान की कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बी, और वो खिलाते हैं खाना अला हुब्बी, उसकी मोहब्बत के बावजूद। यानी खुद वो उस खाने के हाजतमंद होते हैं, उनको, उनके अहलो अयाल को उस खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो खाना खिला देते हैं। मिस्कीन व यतीम व असीरा, मसाकीन को, यतीमों को और कैदियों को। मसाकीन को, कैदियों को, यतीमों को वो अपना खाना खिला देते हैं बावजूद इसके कि उनको खाना बड़ा महबूब होता है और उनको उसकी हाजत होती है, और अपनी ज़ुबान हाल से कह रहे होते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाह, हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं अल्लाह के चेहरे के लिए। यानी इखलास वाले होते हैं, ये भी मुत्तकी अबरार की सिफात में से है कि मुखलिस होते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाह, बेशक हम तुम्हें खिलाते हैं अल्लाह ताला के चेहरे के लिए, यानी उसकी रज़ा के लिए। और ये बात अपने मुंह से नहीं कहते बल्कि ये इनकी दिली जज्बात की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिकायत की है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाह, बेशक हम तुम्हें खिलाते हैं अल्लाह के चेहरे के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम नहीं चाहते तुमसे कोई जज़ा और ना शुक्रिया। जज़ा कोई फ़ेली बदला, यानी किसी को आपने 10 रुपए का खाना खिलाया और फिर आपने उससे 20 रुपए का काम ले लिया, या 10 रुपए का काम ले लिया, 2 रुपए का काम ले लिया, तो ये फ़ेली बदला हो गया ना, ये फ़ेली बदला हो गया। हम ना तुमसे जज़ा चाहते हैं, ना फ़ेली बदला चाहते हैं, वला शुकूरा, और ना ही तुमसे ज़ुबान से शुक्रिया सुनना चाहते हैं।
بس ہم نے للہ سنایا۔ ہمارے معاشرے میں ایک کوتاہی ہے، میں نشاندہی کر دوں کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا اور آپ نے ان کو کچھ رقم دی، تو اب وہ آپ سے شکریہ کہتا ہے، تو آپ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ بس میرے لیے دعا کر دیں، مجھے آپ کی دعا چاہیے۔ تو یہ بھی بدلہ آپ نے لے لیا ہے۔ دعا کا بھی تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی سے کہا ہے کہ مجھے میرے لیے دعا کریں، تو آپ نے اپنا مطالبہ کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو آپ نے رقم دی ہے، جو آپ نے ہدیہ دیا ہے، جو آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، جو کسی کو صدقہ دیا ہے، وہ آپ نے اس کا بدلہ لے لیا، آپ نے اس کا مطالبہ کر لیا، اس کا عوض مانگ لیا، اور وہ کیا ہے؟ دعا۔ تو دعا بھی عوض ہے، اس لیے دعا کا بھی مطالبہ یہاں پر نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جب انسان زکوٰۃ دے رہا ہے جو فرض ہے، تو اس میں کبھی بھی ایسا مطالبہ آگے سے نہیں کرنا چاہیے۔ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا نخاف من ربنا، بلا شبہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن کے عذاب سے، عبوسن قمطریرا، کہ اس دن کے عذاب کی ہولناکی ہوگی کہ عبوسن قمطریرا، وہ عذاب اس دن کی شدت ہولناکی کی وجہ سے عبوسن، چہرے بگڑ جائیں گے، ہاں انتہائی تلخ ہوگا وہ دن، قمطریرا بہت لمبا ہوگا، قمطریرا بہت لمبا ہوگا یعنی شدید ہوگا۔ اب یہ جو ابرار لوگ ہیں جن کی صفات ہیں کہ اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں اور آخرت کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے، اس کے چہرے کے حصول کے لیے وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، بس پہلا فائدہ ان کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے۔ اس دن کا شر کیا ہے؟ اس دن کا عذاب۔ اس دن کا عذاب ان کو نہیں لاحق ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، یہ پہلا انعام ملے گا۔ آخرت سے ڈرتے تھے، دنیا میں ڈر ڈر کے زندگی گزاری، آخرت کی تیاری کی، اب اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے ان کو بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ، اور عطا کرے گا انہیں نضرة وسرورا، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ نضرہ کہتے ہیں حسناً و نورا، خوبصورتی اور رونقی اور نورانیت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، وہ سرورا، اور خوشی عطا کرے گا، یعنی اندر دل میں اللہ تعالیٰ خوشی پیدا کر دے گا، خوش کر دے گا ان کے دلوں، اور چہروں پر تازگی اور نورانیت آ جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ ملے گا وَجَزَاؤُهُم بِمَا صَبَرُوا، وَجَزَاؤُهُم، اور اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے گا بما صبروا، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، دنیا میں استقامت اختیار کی۔ کیا چیز بدلے میں ملے گی؟ جنتا وحریرا، جنت ملے گی اور ریشمی لباس ملے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جو ملنے والی نعمتیں ہیں ان کو تفصیل سے ذکر کرے گا، اور آگے جو ہے نا ان کی 10 قسم کی تفصیلات اللہ تعالیٰ بیان کرے گا، 10 قسم کی تفصیلات۔ متکئین فیہا علی الارائک، نمبر 1، متکئین، اس حال میں کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر ٹیک لگائیں گے، ٹیک لگانے والے ہوں گے، تکیہ لگانے والے ہوں گے، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، علی الارائک، صوفوں پر، تختوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا، یہ پہلی نعمت ہے، یعنی تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ نہیں دیکھیں گے وہاں پر جنت میں شمسن، یہاں پر شمس سے مراد ہے سخت دھوپ، ولا زمہریرا، اور نہ سخت سردی۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا، شمس کو نہیں دیکھیں گے، اور سخت سردی بھی نہیں ہوگی، نہ دھوپ ہوگی نہ سخت سردی ہوگی۔ جس طرح صبح کے وقت میں یعنی فجر کے وقت میں آپ دیکھتے ہیں نا، ایک خوبصورت ایک فضا ہوتی ہے اور ایک انتہائی پیارا موسم ہوتا ہے،
تازگی ہوتی ہے، ایسی جنت میں ہوا چلے گی اور تازگی ہوگی، یا عصر کے بعد کے وقت میں عموماً ایسا ہوتا ہے، تو جنت میں ایسا وقت رہے گا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ سخت دھوپ ہوگی نہ سخت سردی ہوگی. اور جہنم میں سردی کا بھی عذاب موجود ہے، سردی کا عذاب بھی موجود ہے، زمہریر کا عذاب جہنم میں موجود ہے. تو جنت ایسے عذابات سے پاک ہوگی، نہ گرمی کا عذاب ہوگا نہ سردی کا عذاب ہوگا، معتدل موسم ہوگا. ودانیۃ علیہم ظلالها، اور تیسرا انعام جنت میں ملے گا کہ ودانیۃ علیہم ظلالها، اور جھکے ہوں گے ان پر اس جنت کے سائے، یعنی وہ جنت کے سائے درختوں کے سایوں میں ہوں گے. وذللت قطوفها تذلیلا، چوتھی تفصیل یہ ہے کہ وذللت قطوفها تذلیلا، اور آسان کر دیا جائے گا جنت کے پھلوں کا حصول، انتہائی آسان کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے پھلوں کا حصول ان کے لیے انتہائی آسان کر دے گا. سورہ رحمان کی تفسیر میں بھی ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ بیٹھے بیٹھے اپنے تختوں پر درختوں سے پھل توڑ لیں گے، جو جس درخت کا پھل کھانا چاہیں گے وہ پھل جو ہے ان کی طرف جھک جائے گا، کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں درختوں سے تازہ پھل وہ توڑ لیں گے. اور پانچویں تفصیل یہ ہے کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور پھیرائے جائیں گے ان پر بِآنِيَةٍ ایسے برتن من فضة جو چاندی کے ہوں گے، وہ اکواب، اور ایسے کپس، اکواب ایسے آب خورے، ایسے گلاس، ایسے کپس، کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے، قواریرا من الزجاج شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضہ وہ قواریر وہ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے. سبحان اللہ. اب دیکھیں چاندی کی جو چیز ہے وہ شیشے کی نہیں ہے، اور جو شیشے کی ہے وہ چاندی کی نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں. لیکن وہ کپس ہوں گے چاندی کے، لیکن وہ چاندی اتنی خالص ہوگی، اتنی صاف و شفاف ہوگی جیسے شیشہ. اور شیشے کی خاصیت کیا ہے کہ اس سے آر پار نظر آتا ہے. تو ہوں گے وہ چاندی کے گلاس، لیکن ان سے آر پار دکھائی دے گا. سبحان اللہ. وقد قدروها تقدیرا، قدروها تقدیرا، وہ جو ساقی ہوگا، جو شراب پلانے والے ہوں گے، وہ قدروها اندازہ لگائیں گے. ہاں، تقدیرہ ایک اندازہ لگانا کہ یہ جو پینے والا ہے اس کو کتنی شراب کی ضرورت ہے، وہ اتنی شراب دیں گے، اتنی شراب پینے کو دیں گے. یعنی جتنی آپ کی خواہش ہوگی اتنی ہی وہ اندازے کے مطابق ڈال دیں گے. سبحان اللہ. یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک نوع کی کوفت ہے کہ ایک انسان تھوڑا پینا چاہ رہا ہو اور سامنے والا زیادہ ڈال دے، اور ایک انسان زیادہ پینا چاہ رہا ہو اور سامنے والا جو ڈالنے والا ہے، جو سرو کرنے والا ہے، وہ تھوڑا سرو کر دے. تو جتنی آپ کی خواہش ہوگی اتنا وہ ڈال کے دیں گے. سبحان اللہ. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اس کی چھٹی صفت یہ ہے، چھٹی تفصیل یہ ہے کہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور وہ جنتی پلائے جائیں گے اس جنت میں کأسن ایسا جام، شراب کا بھرا ہوا ایسا جام، کان مزاجها کہ ہوگی اس میں ملاوٹ، زنجبیلا زنجبیل کی، سونٹ کی. جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے نا، جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا گرمیوں کے موسم میں یہ ملاتے ہیں، کافور ملاتے ہیں، کافور ملاتے ہیں، پھر اس کو پیتے ہیں. اور سردیوں کے موسم میں سونٹ ملاتے ہیں، زنجبیل. اور جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ دونوں طرح جو ہے وہ شراب جو ہے وہ ملے گی، کافور کی ملی ہوئی بھی اور زنجبیل کی ملی ہوئی. اور یہ جو زنجبیل جنت میں ہوگی یہ دنیا والی زنجبیل کی طرح نہیں ہے جس طرح ادرک وغیرہ اس طرح نہیں ہوگی، بلکہ چشمے کا پانی ہوگا. عینن، یعنی زنجبیل کیا ہے؟ ایک چشمہ ہے. فیہا تسمى سلسبیلا، اس کا نام رکھا جاتا ہے سلسبیل. فیہا عینن، فیہا وہ چشمہ ہے اس جنت میں، تسمى سلسبیلا اس کا نام رکھا جاتا ہے سلسبیل. اس کو سلسبیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہنے والا چشمہ ہے.
بہتا پانی ہے اور وہ بہہ رہا ہوگا، تو شراب کے اندر جو جنت کی خالص شراب ہوگی جس میں نہ کوئی گناہ ہوگا اور نہ کوئی سر درد کرنے والا عنصر ہوگا، اس کے اندر جو زنجبیل ہے اس کو ملایا جائے گا، سبحان اللہ، سونٹ کو ملایا جائے گا، اور سونٹ پانی کی صورت میں ہوگا، چشمے کی صورت میں، سبحان۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ساتویں صفت یہ ہے، اور ان پر گھوم رہے ہوں گے ولدان مخلدون، ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی خادم ہوں گے نوجوان لڑکوں کی صورت میں، بچوں کی صورت میں، ولدان یعنی بچوں کی صورت میں ایسے خادم ہوں گے۔ اذا رأیتہم، اور یہ میں پہلے سبق بیان کر چکا ہوں غالباً سورہ قمر یا سورہ رحمان کی تفسیر میں، کہ بچے کیوں ہوں گے، وہ بچے اس لیے ہوں گے کیونکہ جو بڑی عمر کا خادم ہوتا ہے انسان اس کو کہتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، بچے ہوں گے وہ گھوم پھر رہے ہوں گے، سرو کر رہے ہوں گے، خدمت کر رہے ہوں گے۔ اذا رأیتہم، جب تم ان کو دیکھو گے، حسبتہم، تو تم سمجھو گے ان کو لؤلؤا منثورا، موتی بکھرے ہوئے، سبحان اللہ، جیسے موتی ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں ایسے وہ بچے ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کی ایک عمومیت بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 8، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب تو دیکھے گا وہاں، یعنی جنت کے جس بھی جگہ کو آپ دیکھیں گے، رأیت نعیما، تو حقیقت یہ ہوگی کہ آپ نعمتوں کو دیکھیں گے، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سلطنت کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو، ہر جنتی کو بہت بڑی سلطنت کا مالک بنائے گا، اس دنیا سے بڑی سلطنت ہوگی۔ عالیہم، اور جنتیوں کے اوپر کیا ہوگا، اب دیکھیں بادشاہی لباس بھی ہوگا۔ عالیہم، عالیہم کا معنی ہے فوقہم، ان کے اوپر ہوگا، ثیاب سندس خضر، ثیاب سندس خضر و استبرق، ثیاب سندس، سندس کا ثیاب یعنی باریک ریشم کا ثیاب، خضر صبر، سبز رنگ کا، وستب و استبرق، اور استبرق یعنی موٹے ریشم کا، باریک سبز ریشم اور موٹے ریشم کا لباس ہوگا ان کو، یعنی جو نیچے پہننے والا لباس ہوگا جیسے ہم بنیان وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ایسا جو لباس ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا، سبز رنگ، اور اوپر جو لباس ہوگا وہ موٹے ریشم کا ہوگا۔ وحلوا، اور ان کو بطور زینت پہنائے جائیں گے، اساور، کنگن، ہر جنتیوں کو کنگن پہنائے جائیں گے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، من فضت، چاندی کے کنگن ہوں گے، اور بعض آیات میں سونے کا بھی ذکر ہے، تو سونے کے اور چاندی کے جیسے کنگن پہننا چاہیں گے وہ پہنائے جائیں گے۔ وسقاہم، اور 10ویں بات یہ ہے، وسقاہم، اور ان کو پلائے گا، ربہم، ان کا رب، ان کا پروردگار، شرابا طہورا، نہایت پاکیزہ شراب، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس کی یہ 10 تفصیلات بیان کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے مومنین کا اکرام کرتے ہوئے اور اس کے اکرام کو، جو مومنین کا اللہ تعالیٰ اکرام کرے گا اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ھذا، بے شک یہ، کان لکم جزاء، یہ تمہارے لیے ہوگا بدلہ، وکان سعیکم مشکورا، اور ہے تمہاری کوشش قابل قدر، جو دنیا میں کوشش کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدر کرے گا اور یہ بطور انعام اہل جنت کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی صداقت اور سچائی بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم نے ہی اتارا ہے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اتارنا، فاصبر لحکم ربک، بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، یعنی آپ کے رب کا جو شرعی حکم ہے اور جو قدری حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم دو طرح کے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں شرعی جو شریعت کے واسطے سے ہمیں ملے، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ اس پر ہم صبر کریں، ثابت قدم رہیں۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں کونی قدری قضا کے معاملات،
جو اس کائنات میں جاری امور ہوتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو انسان اس کے مقابلے میں صبر کرے، واویلا نہ کرے، جزا فضا نہ کرے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، دوسری بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، اور آپ نے اطاعت نہیں کرنی ان میں سے، آثِمًا کسی گناہگار کی، او کفوراً یا کافر کی، نہ کسی گناہگار کی اطاعت کرنی ہے، نہ کسی کافر کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، آپ نے اس کی اطاعت بھی نہیں کرنی، اور ایک آدمی جو کافر ہے، آپ نے اس کی بات بھی نہیں کرنی۔ نمبر 3، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ نے ذکر کرنا ہے اپنے رب کے نام کا، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اور شام بھی، صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اور اس کی بہترین صورت وہ صبح شام کے اذکار ہے۔ نمبر 4، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں، فَاسْجُدْ لَهُ، آپ نے سجدہ کرنا ہے اس کے لیے۔ رات میں سجدہ، اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا ہے، اس میں فجر کی، ظہر، عصر کی نماز وہ آ جاتی ہے۔ تو 5 وقت کی نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ وَسَبِّحْهُ، اور تسبیح کیجئے اس کی، لیلاً طویلا، رات دیر تک، رات میں دیر تک۔ کیا مطلب؟ رات میں دیر تک نماز پڑھیے، اور یہ کون سی نماز ہے؟ نماز تہجد۔ تو پانچوں نمازوں کا بھی تذکرہ آ گیا، اور تہجد کی نماز کا بھی تذکرہ آ گیا، اور اس کی مقدار وہی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل میں اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈانٹ رہے کافروں کو کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ یعنی کافر لوگ، یحبون پسند کرتے ہیں، العاجلہ دنیا کو، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور یہ چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے، یومًا ثقیلا، بہت بھاری دن کو، وہ جو آخرت کا دن ہے اس کو فراموش کر چکے ہیں اور دنیا کے میلے میں مگن ہیں۔ نحن خلقناہم، اس حال میں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ہم نے مضبوط کیا ان کے جوڑ، ان کے اعضائے جسم کو ہم نے مضبوط کر دیا، ہم نے پیدا کیا اور ان کے جسم کے اعضاء کو مضبوط کیا، یہ ہمارا انعام ہے ان پر۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ، بدل کر لے آئیں گے ان جیسے اور لوگ، تبدیل کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں تبدیل کر کے اور لوگ لا سکتا ہے۔ تو یہ آخرت کے اوپر استدلال ہے کہ جو اللہ تمہارے جیسے اور لوگ پیدا کر سکتا ہے جو تمہیں تبدیل کر دیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ آج اس دنیا میں ہمیں بات ہے، آج سے 100 سال بعد ہماری جگہ پہ اور لوگ آباد ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دے گا ہماری جگہ، اور اگلی نسل آ جائے گی، اس کے بعد اس سے اگلی نسل آ جائے گی، تو تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے، ہمارے جیسے اور لوگ آ رہے ہیں۔ تو جو ہمارے جیسے اور پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ بلا شبہ کر سکتا۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ ان هذه تذکرہ، یہ جتنے مضامین پہلے گزر چکے ہیں، یہ اس کے اوپر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہے کہ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ تمام مضامین یہ ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس جو چاہے وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف سبیلا، راستہ، یعنی اللہ کے دین کو اختیار کر لے، جو چاہتا ہے کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ وما تشاءون، تم نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی انسان کا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے تابع ہے، ہماری مشیت بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے، ہمارا ارادہ بھی اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ سے اسی توفیق کا سوال کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، بے شک وہ وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، فی رحمتی، اپنی رحمت میں، اور یہاں پہ رحمت سے مراد جنت ہے، چونکہ جنت دار رحمت ہے نا، فی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا ظرف کیا ہے؟ وہ جنت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ داخل کرتا ہے اپنی جنت میں، جو دار الرحمہ ہے، رحمت کی جگہ ہے۔ والظالمین، اور جو ظالم لوگ ہیں، اعد لهم، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے
ان کے لیے عذاب علیما، دردناک عذاب۔ یہ صورت ہے یہ، اور سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ، سورہ سجدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ بڑی اہم صورتوں میں سے ہے۔ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کے مضامین بھی بڑے اہم ہیں۔ آخرت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں، آخرت سے ڈرانے والے مضامین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها إنك أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔